به يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 119، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی بات کو بیان کیا۔ شیطان نے جو انسانوں کے بارے میں کہا کہ میں ان کو اس انداز میں گمراہ کروں گا، اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر بیان فرمایا۔ آیت سنیے اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، شیطان نے کہا اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور انہیں امیدیں دلاؤں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو یہ ضرور جانوروں کے کان چھیدیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ قرآن پاک کی کوئی سی ایک آیت میں اگر ہم غور کر لینا، وہی ایک ہی آیت ہماری ہدایت کا سبب بن سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی کوئی سی ایک آیت لے رہا ہے، اس میں غور و خوض کریں، اس میں میرے لیے کیا میسیج ہے، اللہ رب العزت مجھے کیا فرما رہا ہے۔ اب غور کیجیے، اس آیت میں ہم غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا۔ اور کس سے کہا؟ اللہ سے کہا۔ علیہ باللہ تعالی، اللہ کی پناہ، اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے شیطان کے خلاف۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا اور انہیں راہ راست سے ہٹاؤں گا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آگے دیکھیں، شیطان نے کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ کبھی تیری زندگی بڑی پڑی ہوئی ہے، فلاں نیکی ہے، فلاں عمل صالح کر لینا، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے۔ کوئی اگر اچھا دوست ہے، والد صاحب ہیں، اگر کوئی اچھے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھیے، آئیے اچھے کام کیجیے، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اچھا کام نہیں ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، یہ کام غلط ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اب دل کے اندر شیطان وہ امید دلاتا ہے، چھوڑو یار ان کی نصیحتیں، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو وقت بڑا پڑا ہوا ہے، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے میری، ابھی تو میری زندگی کتنی ہے، 25 برس 30 برس ہے، ابھی تو جوانی ہے میری۔ تو یہ شیطان نے کہا میں انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ اب دیکھ رہے ہیں ہر انسان جس کا جو منصب ہے، جو اس کی ڈیزگنیشن ہے، وہ جس منصب پہ کام کر رہا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی امپلائی ہے، کوئی اپنے کسی خاص محکمے میں آفیسر رینک پر ہے، اب اسی اعتبار سے اس کی امیدیں ہیں۔ بزنس مین کہتا ہے کوئی بات نہیں، اس مرتبہ اگر زکوٰۃ پوری نہیں نکلی چلو کوئی بات نہیں، اگلی مرتبہ نکال لوں گا، ابھی تھوڑا سا میں کاروبار کے اندر پھنسا ہوا ہوں۔ تو وہ جب حساب کتاب لگاتا ہے تو حساب لگانے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے میری تو زکوٰۃ 25 لاکھ بنتی ہے۔ اب وہ دل اس کو دھک دھک کرتا ہے، 25 لاکھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 25 لاکھ روپے دوں ابھی نکالوں۔ اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ رب العزت نے 25 کروڑ بھی دیے ہوئے ہیں، وہ کس نے دیے ہیں؟ وہ اللہ نے دیے ہیں۔ بندہ یہ کہتا ہے میرے خون پسینے کی کمائی ہے، بھائی آپ کے خون پسینے کی کمائی کہاں سے ہے؟ آپ نے اللہ کی عطا کردہ قوت و طاقت استعمال کی، عقل استعمال کی، رب کی دی ہوئی تھی، تو یہ رستے آسان کیے ہیں۔ یہ اتنا بڑا بزنس، اتنا بڑا کاروبار، یہ کس نے؟ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ یہ راستے آپ کے لیے کس نے آسان فرمائے؟ اللہ نے آسان کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل اور شعور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شیطان نے کہا تھا میں لمبی لمبی امیدیں ان کو دلاؤں گا، اور یہی لمبی لمبی امیدیں انسان کو پھر وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ کہاں تک پہنچاتی ہیں؟ قبر تک پہنچا دیتے ہیں، اس کی امیدیں ختم نہیں ہوتی۔
ایک دکان مارکیٹ ہو جائے، مارکیٹ ہو گئی، فلاں پلازا بھی میرے پاس مجھے مل جائے، وہ پلازا بھی مل گیا، اب میں فلاں ہدف میرا فلاں پلازا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، کاروباری ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، وہ آپ کو اس طرح کی باتیں سنائیں گے۔ ہاں جو اللہ والے ہیں، جو نیک لوگ ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں لیکن اپنے رب کو بھولتے نہیں ہیں، وہ ہر آن اپنے رب کو کہتے ہیں رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ ایک دکان سے دو دکان، یہ مارکیٹ، یہ کارخانہ، یہ فیکٹری، یہ رب کا فضل ہے۔ اس بات کو بھولتے نہیں ہیں۔ جب بندہ اس بات کو بھولتا نہیں ہے تو پھر وہ اس کا حق بھی ادا کرتا ہے، وہ پھر اپنے رب کا نافرمان نہیں ہوتا اور بندوں کا بھی حق نہیں رکھتا، بندوں کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ تو شیطان نے کہا تھا میں لمبی لمبی امیدیں کو دلاؤں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی فضول قسم کی امیدوں سے محفوظ رکھے۔ بس ہمیں اپنے امام غزالی فرماتے ہیں انسان غور کر، کیا موت صرف بوڑھوں کو آتی ہے؟ کیا بچے نہیں مرتے؟ کیا جوانوں کو، جو اڑیل جوان ہیں، کیا ان کو موت نہیں آتی؟ اچانک موت آ جاتی ہے۔ تو یہ مت بھولے کہ ابھی جوانی ہے، ابھی صحت ہے، ابھی جسم میں دم خم قوت ہے، ابھی موت کہاں آتی ہے؟ موت تو بوڑھوں کو آتی ہے، بوڑھے صرف بوڑھے نہیں مرتے، نوجوان بھی مر جاتے ہیں۔ فلاں کو کیا ہوا جی؟ بالکل ٹھیک تھا، اٹیک ہو گیا، چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے آفس میں بیٹھے بیٹھے چلا گیا، رات کو سویا صبح اٹھا نہیں، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ او ہو، ہم کہتے ہیں دیکھو کتنا خوبصورت نوجوان تھا، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ بس موت یوں آتی ہے، موت بتا کے نہیں آتی، موت دستک نہیں دیتی کہ میں آنے والی، چکنے ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ میں آنے والی ہوں، نہیں۔ بندہ مومن کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اسے اپنے موت کو یاد کرنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے استغفار کرنا چاہیے، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، میں تجھ سے بات، تو ہی میرا ہے رب، میں اپنا دل کا ٹکڑا تجھے سناؤں گا، مالک تو میرا رب ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، ان مشکلات سے، ان مسائل سے، ان گناہوں سے تو نے ہی نکالنا ہے، مالک تجھے چھوڑ کے میں کہیں نہیں آ سکتا۔ بس یہ دل کی کیفیت اگر ہو اپنے رب سے، میرا کوئی نہیں ہے، تو ہے، بس تو ہی میرا ہے، تیری بارگاہی میں اپنے دل کی بات عرض کر رہا ہوں، مالک تو مجھے نافرمانی سے بچانا، مجھے دنیا کے غموں سے، دکھوں سے، مالک تو مجھے بچانا، ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے بچانا، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، مجھے غفلت کی موت سے بچانا۔ تو شیطان لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، اور آگے فرمایا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور ضرور جانوروں کے کان چھیلیں گے، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، مشرکین کے ہاں جو اونٹنی 5 مرتبہ گابن ہو جاتی، بچہ دے دیتی، تو وہ اب اس کو روک دیتے اور کہتے ہیں بتوں کے نام پر ہے، اور نشانات لگا دیتے ہیں، ان کے کان چھیل دیتے اور کہتے ہیں بتوں کے لیے، تو یہ شرک ہے۔ تو یہ شیطان نے کہا کہ میں ایسا کراؤں گا، یہ بتوں کے نام پر جانور قربان کریں گے، شرک کریں گے، شیطان نے کہا۔ اور آگے کہا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں اس میں یہ تبدیلی کر دیں گے، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اب اس میں غور کریں وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں، اس میں تغیر کر دینا، جو اس کا اصل مقصد تھا، اللہ رب العزت نے جو بنایا تھا لیکن انسان نے اس کو تبدیل کر دیا، تو اس کا بڑا وسیع معنی ہے۔ 1-2 حدیث سنیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں خلاف شرع تبدیلیاں یہ حرام ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرنا، رب نے مرد بنایا ہے اور یہ عورت بننا چاہتا ہے، رب نے عورت بنایا ہے یہ مرد بننا چاہ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنانہ مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا یہ اپنے گھروں سے نکال دو۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، فرمایا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت کرنے والی عورتیں صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے غضب میں ہوتے ہیں۔ پھر لمبے لمبے بال رکھ لیں، فیشن ہے آج کا، یہ تو عورتوں کا طریقہ ہے لمبے بال رکھنا، ایسا لباس عورتوں کا پہنا جو مردوں کے لیے ہو، عورتوں نے اپنے بال
کٹوانے شروع کر دیے، مردوں جیسے رکھوائے، اور مردوں نے اپنے بال مردوں جیسے کر لیے۔ یہ اسی کے بارے میں احادیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور لعنت صرف ایک بار نہیں، صبح اور شام۔ اب بتاؤ اس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی، اس کے رزق میں کیسے برکت ہوگی، کیسے نحوست دور ہوگی، جب صبح اور شام سارا دن رات رب کی لعنت برس رہی ہے۔ اور آج دیکھیں، آج امت مسلمہ پر ایک جو نئے نئے طوفان اور نئے نئے عذابات آتے ہیں اور نئی نئی سازشیں آتی ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے جسے آج کل پروموٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جنس کی تبدیلی اور ہم جنس پرستی، یہ معاشرے کے اندر عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس معاشرے کو بچائے رکھے۔ ابھی تک الحمدللہ یہ معاشرہ بچا ہوا ہے، لیکن یورپ تباہ ہو گیا۔ آپ جا کے دیکھیں وہاں ان کے حالات پڑے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ جنہوں نے فطرت کو بدلا، جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا اس تخلیق کے برعکس چلے، انہوں نے اپنے دماغوں کو، اپنے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا، آج تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہے۔ وہاں فیملی سسٹم نہیں ہے، وہاں خاندانی نظام نہیں ہے، وہاں جب بندہ کام کرنے کا قابل نہیں رہتا، وہ بیٹا اور بیٹی خود جا کے اپنے باپ کو اولڈ ہاؤسز کے اندر چھوڑ آتے ہیں۔ کہتے ہیں کیونکہ وہاں تو ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہے، شوہر کی ذمہ داری بیوی کی نہیں ہے، اور بیوی کی ذمہ داری شوہر نہیں اٹھاتا۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا کمائے، اپنا اپنا کھائے، ہر کسی کی اپنی اپنی ذمہ داری۔ لیکن ہمارا دین تو ایسا نہیں ہے۔ ہمارا دین تو سکھاتا ہے کہ باپ کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، دادا دادی نانا نانی، فیملی سسٹم، یہ چچا ہے، ماموں ہے، یہ خالائیں ہیں، یہ ہمارے عزیز و قریب ہے، کزنز ہیں، یہ ہمارا خالہ زاد ہے، یہ ہمارا پھوپھی زاد ہے، یہ ہمارا چچا زاد ہے، یہ ہمارا ماموں زاد ہے، ایسے ہے نا، یہ ہمارے خاندان قبیلے کنبے کا ہے۔ یہ ذہن کسے دیا؟ اسلام نے۔ تو اس آیت میں کہا، شیطان نے کہا میں ضرور انہیں کہوں گا کہ اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیے داڑھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، تو اس کو موڑنا بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو۔ کیا مخالفت ہے؟ میرے آقا فرمایا داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پس کرواؤ۔ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مونچھیں بڑھا دی اور داڑیاں کٹوا دی، اور کہا یہ مردانگی، یہ ہمارا خاندانی ایک روایت ہے، یہ ہمارا خاندانی وقار ہے، عزت۔ اور کیسی عزت ہے بھائی؟ جو شریعت اور دین کے خلاف ہے وہ بے عزتی اور ضرارت کے سوا کچھ نہیں۔ عزت دین پہ چلنے میں ہے، عزت قرآن کے حکم ماننے پر ہے، عزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے میں ہے۔ بس آیت کا آخری حصہ سنیے، شیطان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے تو وہ کھلے نقصان میں جا پڑا۔ اللہ نے فرمایا جو جس نے ان باتوں کا ارتکاب کیا اس نے شیطان کو دوست بنا لیا، اور جس نے شیطان کو دوست بنایا بس وہ تو خسارے میں، گھاٹے ہی گھاٹے میں ہے۔ وہ تو جب جیسے بندہ دکاندار کو کام کر رہا ہو اور اس کو پتہ نہ چلے اس کو گھاٹا پڑ رہا ہے، اور جب اس نے حساب کیا پتہ کیا چلا کہ کاروبار تباہ ہو چکا ہے، اب اس کی آنکھیں کھلی تو کھلی کس کام کی کہ سب کچھ تو تباہ ہو گیا۔ تو اسی طرح اپنے ہاتھوں سے ہم اپنی تباہی اپنا مقدر نہ کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچیں اور بچانے کی کوشش کریں، اپنے بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے محلے والوں کو ان کو محبت کے ساتھ ان کو نمازی بنائیں، دین کی طرف راغب کریں، یہ ہمارے بھائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک راستے کی ہدایت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر عافیت کے ساتھ فرمائے، ہمیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔